تو جو معبود کو پکارتے ہیں ان کی بھی بڑی بڑی حاجتیں ہوتی ہیں. تو اب ایک شخص کی شدید حاجت ہے پانی مل جائے اور وہ پانی کے قریب اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے ایسے گڑ گڑانے لگے اور کہ پانی کو پکارنے لگے کہ تو آ جا تو آ جا, تو ساری زندگی پکارتا رہے گا, جذبات اس کے رہیں گے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری مثال دی ہے قرآن نے کہ جو معبودوں کو پکارتے ہیں نا بڑی لجاجت کے ساتھ, روتے ہیں دھوتے ہیں, تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس طرح سے رونے سے اور اس طرح قربانی دینے سے کچھ تو فائدہ ہوگا نا. یہ جو جھوٹا خدا ہے جس کو ہم نے اصل خدا بنایا ہوا ہے, تو شاید تھوڑا بہت تو ہماری مدد کر دے ہمارے رونے کو اور ہماری مجبوری کو دیکھ کے. یعنی دیکھیں نا, جو کسی کو پکارتا ہے نا عبادت کے لیے, دعائیں مانگتا ہے, تو دعاؤں میں بعض دفعہ وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے نا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ مزاروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان سے کہا جائے یار ان مزاروں میں تمہیں کیا ملے گا, وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے نا وہ تمہیں نہیں پہنچی, ہم مجبور ہو کے آ رہے ہیں. اور پھر وہاں جا کے بہت روتے دھوتے ہیں, سجدے کرتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ محنت کرنے کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا کہ ہم مجبور بھی بہت زیادہ ہیں اور محنت بھی بہت کر رہے ہیں, تو کچھ تو ریزلٹ ہوگا نا. تو اللہ کہتے ہیں جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہو وہ کتنا مجبور ہوتا ہے اور اتنے اخلاص سے پکار رہا ہو کہ دونوں ہاتھ پانی کی طرف کر کے پکارتا ہو کہ پانی آ جا پانی آ جا. تو کیا کبھی دیکھا کہ پانی آیا؟ کیا کبھی پانی کو ترس آئے گا اس کے اوپر کہ یہ بیچارہ اتنا مجبور ہے, اس پیاس اس کی نہیں بجھی تو یہ مر جائے گا. اور دونوں ہاتھ, ویسے تو دعا ایک ہاتھ سے یوں کر کے ہوتی ہے نا, لیکن یہ جوش میں آ کے دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے. تو کبھی دیکھا کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے؟ قیامت تک پکارتا رہے گا, نہیں پہنچے گا. تو تم بھی جتنے بھی مجبور ہو جاؤ, پکارنا تم نے اللہ ہی کو ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے تم چیخنا چلانا شروع کر دو اور دونوں ہاتھ پھیلا دو, جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے کو پانی نہیں ملتا, پانی میں خود اتنا شور نہیں ہے کہ تمہارے منہ تک پہنچ جائے, تو ان بتوں میں بھی اتنا شور نہیں ہے کہ تمہارے دیکھنے کو, تمہارے گڑ گڑانے سے یہ متاثر ہو کے تمہیں ایک نوالا پہنچا دیں تمہارے حلق میں. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جیسے پانی کو ساری زندگی پکارتا رہنے والا, اس کی پکار پر اس کا رزلٹ زیرو ہے, تو اللہ کے سوا جو دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں, کتنی ہی مجبوری میں پکاریں اور کتنے ہی اخلاص سے پکاریں, اس کا رزلٹ بھی بالکل زیرو ہوگا. تو یہ ہے دعوت حق کہ اللہ کے لیے حق کا پکارنا, اور باطلوں کے لیے دعوت الباطل ہے, بیکار دعوت ہے جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. بڑی بہترین مثال قرآن نے دی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کباسطی کفیہ, اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں, کفیہ جنہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا رکھا ہو, الی الماء پانی کی طرف, لیبلغ فاہ تاکہ پانی ان کے منہ تک پہنچ جائے, وما ہوا ببالغہ اور وہ پانی ایسا ہے ہی نہیں کہ پہنچ جائے, پانی پہنچنے والا ہے ہی نہیں. یہ بات تاکید کے لیے, پہنچ سکتا ہی نہیں ہے, قیامت آ جائے گی پانی نہیں ملے گا ان کو.